اللہ پندرواں اسٹیپ سنن نسائی کی حدیث 890 نمبر، جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی، لیکن سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، ابو داؤد میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، جس کے تحت میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے اور الحمدللہ امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ یہ جو علماء عرب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے، اس کی قطعاً کتاب و سنت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور یہ اس کو سخت نہ سمجھیے گا، میں اب دلائل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہوں۔ وہ حدیث آپ وائل بن حجر والی سن چکے، جو میں نے کہا تھا کہ اس حدیث میں انہوں نے پرٹیکولر یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں رکھتے تھے۔ اس حدیث کو میں نے نام دیا ہے ہاتھوں کی پوزیشن بتانے والی حدیث، 890 سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور سنن ابی داؤد میں 726۔ وائل بن حجر جو کہتے ہیں میں اسپیشل نماز دیکھنے آیا، تو انہوں نے ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں کلائی اور ہتھیلی اور سائیڈ پر رکھ لیتے، بازو پر، پھر کہتے ہیں جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ اب یہاں ان کو دوبارہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پھر ہاتھ باندھ لیتے، وہ تو ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نیچے جھکتے تو دونوں ہاتھوں کو، سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے اور ہاتھوں کو کانوں کی سیدھ میں رکھ کے سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے اور تشہد کے لیے جب بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی زانوں پر رکھتے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہاتھوں کا ہلکا بنا کر انگلی سے اشارہ کرتے۔ تو ٹوٹل انہوں نے روایت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ، ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہے، اس میں ان کو کیا چیز مانے تھی کہ وہ کہتے کہ روح کے بعد پھر دوبارہ باندھ لیتے؟ نہیں، وہ ہر جگہ بتا رہے ہاتھ، اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ ہاتھ باندھنے والا چکر کوئی نہیں تھا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر جو ہے وہ تواتر بھی موجود ہے۔ تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع اور تواتر ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری، اہل تشیع، اہل سنت کے تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب امت میں ہاتھ چھوڑتے آ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ جو حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے، اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا۔ ان کو کیا چیز مانے لی؟ وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے۔ اتنے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی، کلائی اور بازو پر رکھا، اور پھر ہاتھ ان کو کہتے ہیں رکوع کے بعد پھر یہی کیا۔ تیسرا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس حدیث میں عدم ذکر ہے۔ عدم ذکر وہ ہوتا ہے جب کسی حدیث میں ذکر بھی موجود ہو، تو دکھائیں کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ موجود تھے، باندھتے تھے، ورنہ تو میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی عدم ذکر ہے کہ آپ رکوع کے بعد سر پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی بندہ بھی؟ اچھا، تو یہ بات بالکل۔ پھر پوائنٹ نمبر 4، وہ کہتے ہیں ہم قیام پر قیاس کرتے ہیں جی، چونکہ قیام میں بھی ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پر باندھا جاتا ہے، تو رکوع کے بعد بھی چونکہ قیام ہوتا ہے، اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح کے اجتہاد جو ہے وہ من گھڑت کرنا شروع کر دیں، جبکہ صحابہ کرام اس کو ایک سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے، صحابہ کرام نے رضوان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد، ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر پوری نماز ایک جیسی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر ساتھ بتایا کیا نماز، کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد اٹھنا، سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ قیام اور تشہد کے علاوہ یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ جتنا رکوع کرتے تھے اتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، جتنا سجدہ کرتے تھے اتنی دیر ہی سجدے کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا قیام، انہوں نے کہا قیام اور تشہد کے علاوہ جلسہ اور رکوع کے بعد اٹھنا، اس کو رکوع کے بعد اٹھنا کہتے ہیں، وہ رکوع کے بعد قیام نہیں کہتے، وہ رکوع کے بعد اٹھنا کہتے ہیں۔ یہ کسی نے ڈیفائن نہیں کیا، یہ خام خواہ انہوں نے چیز جو ہے وہ ڈال دی۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5 کہ آپ کا یہ جو فہم ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے، کسی محدث نے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں یہ باب باندھا ہو کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جواز ہونا چاہیے نا؟ یعنی پوری کی پوری امت نے یہ معاملہ چھوڑا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6، یہ بڑا سخت پوائنٹ ہے کہ پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے۔ پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا، پوری امت گمراہ ہو گئی سوائے سعودی عرب کے چند علماء کے، اور یہ اتنی بڑی گمراہی پوری امت میں پھیل گئی، کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے خلاف کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی سنت چھوٹ چکی ہے، خدا کے لیے سنت کو زندہ کیا جائے۔ جیسے کوفیوں نجدیوں نے رفع الیدین کی سنت چھوڑی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین لکھی،
اور کہا کہ انہوں نے اہل سنت کی مخالفت کی ہے اور بدعت ان کے گوشت اور ہڈیوں میں گھس چکی ہے جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو یہ سنت پوری امت نے چھوڑ دی, کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے اور الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے ان کے خلاف. یہ اب انہوں نے شروع کی سعودی عرب کے مولویوں نے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 7 کہ انہوں نے یہ ابھی دین میں خود چیز داخل کی تو کتاب بھی الحمدللہ آئی, کیونکہ یہ داخل ہی ابھی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا, مسائل احمد میں آتا ہے کہ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, میں وسعت پاتا ہوں. تو انہوں نے کوئی حدیث تو نہیں بیان کی. ان کا قول بھی اسی طریقے سے ہے جیسے باقی ائمہ کا قول ہے. جب تک حدیث نہیں کوئی پیش کرے گا کسی کے کہنے پہ ہم بات مان لیں گے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بالکل اسٹرکٹ یہ چیزیں واضح ہیں کہ انہوں نے یہ کام سنت کے خلاف شروع کیا. الحمدللہ کتاب بھی آ گئی اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے تھے علماء عرب, اور خود عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں 1933 سے 1999 تک, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں. ابن باز نے لکھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے, تو اسی البانی نے اس کو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا. انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان, اردو میں ترجمہ آ چکا ہے, صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے رکوع والا مسئلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے, اور یہ بدعت جاری کی ہے نجدی علماء نے. اتنے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بدعت انہوں نے شروع کی ہے. تو وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ جب سنت چھوٹتی ہے اور بدعت آتی ہے تو کتاب بھی آ جاتی ہے. کتاب بھی آ گئی ہے الحمدللہ. اور میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ میرا موقف بھی سن لیجئے. میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے, وہ بہت خطرناک اینگل ہے, اور آپ بھی اس کو سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان علماء عرب نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے نماز کا ایک رکن ہی ختم کر دیا. نماز کے رکن ہے نا, ہم ہاتھ باندھ کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے میں سر رکھ کے. رکوع کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر بھی اٹینشن فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ رکن ہی ختم کر دیا انہوں نے. یہ پھر باندھ لیتے ہیں, تو باندھنے والا کام تو ہم پہلے کر چکے. تو یہ ہاتھ چھوڑنے والا جو رکن ہے, یہ پورے کا پورا رکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اس انداز میں بھی کہ آپ دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں, اس رکن کو ہی ختم کر دیا. اور اللہ معافی دے, ہو سکتا ہے یہ اہل تشیعوں کے بغض میں انہوں نے کیا ہو کہ شیعہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکوع کے بعد بھی باندھیں گے. کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی فرقہ واریت کی لعنت آئی ہو کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا مسئلہ میں کلیئر کر دوں گا, ہاتھ چھوڑنے والا بھی. تو یہ